اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالوہاب، اور رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کا پہلا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے بھرپور کوشش کی ہوگی کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور روزوں کے جو فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ آپ نے لازماً سمیٹے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کے بھوکا رہنے سے، پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سروکار ہے وہ تقویٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ناظرین، ہم سب کو اس رمضان مبارک میں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ کیا روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، ہم صرف فرضی جو نام کی عبادت ہے وہ کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، دن بھر ہمارا جو روز مرہ کا روٹین ہے اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم اسی طرح غصہ کر رہے ہیں، ہم اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اسی طرح بدہضی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے کام پہ لیٹ پہنچ رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے کام میں خیانت کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری زبان، یہ جو زبان ہے فتنہ پھیلا رہی ہے، زبان بد اخلاقی کر رہی ہے، زبان وعدے نہیں پوری کر رہی، اور زبان کا جو غلط استعمال ہے، جو آنکھوں کا غلط استعمال ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال ہے، ہمارے جو سٹیپس ہوتے ہیں، قدم ہوتے ہیں، ان کا غلط استعمال ہے، تو آپ یقین جانیں اس روزے کی یا ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا۔ ہم نے پہلے جو ایپیسوڈ کیا وہ بیسیکلی پینک بائنگ کے اوپر کیا کہ کیوں آخر ہم رمضان میں اس قدر شدید خریداری کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے جسم کی ضرورتوں کو 3-4 گنا بڑھا لیتے ہیں، اور کیوں ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس کا جو جسم ہے وہ بہت کم مقدار پہ زندہ رہ سکتا ہے، اور یقین جانیں جتنا ہم کم کھائیں گے اتنی زیادہ صحت پائیں گے۔ خیر، ہمارا آج کا جو دوسرا دن ہے اس کا موضوع ہے پینک ڈرائیونگ، کہ ہم ایسی ڈرائیونگ کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔ ہم ہر اس جگہ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ گاڑی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، ہم گاڑی بہت تیز بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمیں افطار کے ٹائم پر گھر پہنچنا ہوتا ہے تو ہم تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گاڑی ہر الٹے سیدھے طریقے سے چلا کے بہت جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم افطار سے پہلے پہنچ جائیں اور اپنے ہمارے جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم روزہ افطار کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے گھر کے افراد کے ساتھ روزہ افطار کرنا، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ناظرین گھروں سے بہت دور نوکریاں کرتے ہیں، یا بزنس کرتے ہیں، یا دوسرے تیسرے معاملات ہیں، اور ہم جب رمضان میں اکٹھے سارے کے سارے افراد سڑک پر نکلتے ہیں تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، جم غفیر ہوتا ہے، ہر آدمی پینک میں ہوتا ہے، ہر آدمی ہارن بجا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی الٹے سیدھے راستے سے، اب تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا رانگ سائڈ سے چلنے کا اتنا زیادہ رجحان ہو گیا کہ بہت ساری جگہوں پہ صرف رانگ سائڈ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں ٹریفک کے جو روانی ہیں اس کو بے انتہا اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، بہت زیادہ خراب کرتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے زہد و تقویٰ درکار ہے۔ زہد و تقویٰ کا مطلب ہے پولائٹ ہونا، ٹھنڈے مزاج کا ہونا، سکون سے کام لینا، دوسروں کے ساتھ درگزر کرنا، متانت کا، نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اور آہستگی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا۔ اگر ہم سارے مل کر جس سڑک پر 100 گاڑیوں کی جگہ ہے 1000 گاڑیاں لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ راستے میں خلل پیدا ہوگا، وہ فاصلہ جو 5 منٹ میں طے ہوتا تھا وہ 15-20 منٹ میں طے ہوگا، اور خدا نخواستہ ہم میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دماغ نہیں رکھتے، لیکن ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ واقعی اشرف المخلوقات والا رویہ نہیں ہوتا۔ وہ اکثر و بیشتر گاڑی مخالف سم سے لا کے یا سیدھی سم سے بھی اگر چلا رہے ہوں تو ایسے پھنسا دیتے ہیں کہ باقی گاڑیوں کا نکلنا دوبار ہو جاتا ہے۔ تو آئیں کچھ ایسے طریقوں پہ غور کریں، یا ایسے طریقے پہ غور کریں کہ ہمارا روزہ بھی افطار ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی پا لیں۔
یہ جو ہمارے رویہ ہوتا ہے سڑک کے اوپر پینک ڈرائیونگ کا، بے تحاشا جلدی ہم آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، ہم گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف افطار کے ٹائم پہ گھر پہنچنے کے لیے. تو کیا ہمارا روزہ اس طرح سے ضائع نہیں ہو جاتا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم صرف دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے والے تو نہیں رہ جاتے؟ کیا روزہ ہمارا واقعی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ تو آئیں ہم 4 یا 5 کھجور ہر روز اپنے ساتھ دھلے ہوئے چھوٹے سے ہلکے سے شاپر میں اپنی جیب میں رکھیں، اور پانی کی ایک بوتل جب ہم آفس سے نکلیں، صبح اگر ہم گھر سے جاتے ہوئے اپنی گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ یا بیگ میں ایک پانی کی بوتل ڈال دیں، جو ہم واپسی پہ انشور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جہاں کہیں ہوں، جس چوراہے پہ ہوں، جس سڑک پہ ہوں، جس جگہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر افطار کا ٹائم ہو جائے تو ان 2 3 4 کھجوروں سے اور اس پانی کی بوتل سے روزہ افطار کر لیں. اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ ذرائع آمد و رفت و بخشے ہیں. ہمارے پاس سواری تو ہے، ہم گھر تو پہنچ جائیں گے. آج کل جیسا 6:15 6:30 کا ٹائم ہے افطار کا، 6:45 کا کہیں پہ ہے، تو ہم آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے. آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہے، ٹائم اور زیادہ لیٹ ہو سکتا ہے تو ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن ہمارا افطار ہو چکا ہوگا گاڑی میں ان 5 6 کھجوروں سے اور اس پانی کی بوتل سے. اور اب دیکھیں ہم کتنے بڑے فساد سے بچ جائیں گے. ہم نے بنیادی طور پہ افطار کے آس پاس ایک فساد فی الارض والی کیفیت اختیار کر لی ہے. جب ہماری سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، سگنلز پہ ایک عجب سما ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی یہاں پہ جنگ ہونے والی ہے، اور ہر آدمی بھاگ دوڑ میں ہے کہ کسی طرح اپنی منزل پر پہنچ جائے، سب کو رونتے ہوئے، سب کو بلاک کرتے ہوئے، سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، جو رمضان کے اصل روح کے خلاف ہے. تو آئیں آج سے ہم سب عہد کریں کہ ہم پورا رمضان اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنی شائستگی سے، اپنی متانت سے، اپنے پیار سے، اپنے اخلاق سے اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. اگر ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ادروائز آپ دیکھیں کہ کسی ایک دن آپ اللہ کا حکم نہ ہو، روزہ نہ ہو، آپ ٹرائی کریں، آپ کسی بھی صورت میں صبح 4 5 بجے سے لے کے شام کو 6 7 بجے تک بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. یہ صرف اس طرح سے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عنایت فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت صبر سے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. تو کیوں نہ باقی رویوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں. جب یہاں پہ ہم روزے میں حکم مان لیتے ہیں تو وہاں پہ کیوں ہم حکم عدولی کرتے ہیں؟ لہٰذا برداشت کا دامن آج سے ہم نے تہیہ کرنا ہے. برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے ساتھ کچھ چیزیں لازمی طور پر رکھیں گے. کم سے کم کھجور اور پانی رکھیں گے، اور کہیں پہ بھی اگر ہم ٹریفک میں پھنستے ہیں تو ہارن نہیں بجائیں گے، کسی دوسرے کو لعنت ملامت نہیں کریں گے، اوور اسپیڈنگ نہیں کریں گے، غلط گاڑی پارک نہیں کریں گے، مخالف سمت میں، رونگ سائڈ پہ ہر صورت میں رمضان میں اوائڈ کریں گے. کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ ملکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. ہر وہ کام جس سے دوسرے متاثر ہوں، ہر وہ کام جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے، وہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا آئیں ہم عہد کریں کہ آج سے ہم اس میں مکمل طور پہ عمل درآمد کریں گے، اور آج سے ہم اسی طرح رمضان المبارک کے روزے گزاریں